یوں تو ہر نبی زندہ ہے اور وفات ظاہری طور پر جن انبیاء علیہ السلام کو پیش نہیں آئی ان میں ان 4 نام ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام. یہ 4 نبی جو ہیں ان کو ظاہری طور پر ابھی تک وفات پیش نہیں آئی، لیکن ان کو بھی پیش آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی محمد مبین حسین اتاری یہ سوال عرض کر رہے ہیں، کیا کاؤنٹر تسبیح انگلی میں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر بھول گیا جیسے انگلی میں، لیکن ذرا کچھ پڑھ تو نہیں سکیں گے. جو نماز کا ہے وہی پڑھیں گے. ہاں وہ احتیاط تو کرنی ہے، لیکن اب جلدی جلدی ہو سکتا ہے کہ کسی کی انگلی میں رہ گئی تو اس کو یہ نہیں کہیں گے نا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. جان بوجھ کر نہ رکھے انگلی میں. اور دوران نماز اتارنے کی بھی ترکیب نہ رکھے. اگر اتار ایسا کہ ہاتھ میں آپ سمجھ اگر آ اس گئی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، توجہ بٹ رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو عمل قلیل کے ذریعے تھوڑے سے دیکھیں تھوڑا یوں دھکا ماریں گے تو یہ فکس تو ہوتی کہ انگوٹھی کی طرح جام تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ ویسے ہی یوں قاعدے میں کیا بولتے قومے میں جائیں گے، ہاتھ لٹکائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پکڑ چھوڑ دیں تو خود ہی زمین پر آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. احتشام قادری یہ فیس بک پیج کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کشمیر سے، اگر کسی کو نماز کا کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ جواب دیتا ہے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، تو ایسے کو کس طرح سمجھایا جائے؟ یہ پوچھنا نہیں چاہیے. اب پتہ ہے کنفرم کہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو اب یہ پوچھنے کیا نماز کیوں نہیں پڑھتے. اس کو یہ کہا جائے نماز پڑھا کرو، فرض ہے وغیرہ. اللہ معاف کرنے والا ہے، فرض کا انکار تو نہیں ہے. معاف کرنے والا اس کا مطلب ہے تو گناہ یہ تسلیم کر رہا ہے. ہاں وہی اس کو نیکی کی دعوت دیں گے. ہاں اللہ پاک ظاہر وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن یہ کہ اللہ پاک قہار بھی ہے، قہر فرمانے والا بھی ہے. اگر وہ ناراض ہوا تو اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا. اور نماز ترک کرنا اس میں تو کئی وعیدیں موجود ہیں، گناہ نے اس کو عذاب کی، تو اس لیے ایسی غفلت بھی کیا. یہ بھی ارشاد فرما دیں یا سیدی کہ یہ جو اللہ کی رحمت یا مغفرت کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کا مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے باک ہو جائے، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزید اللہ پاک کے قریب ہو کر اس کی عبادت کرے؟ ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ پاک اتنا مہربان ہے اور میں بھاگتا ہوں، مزید وہ اس میں کوشش کرے. دنیا کی مثال لے لو کہ جو ہم پر احسان کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے، تو اس کی باتوں کو ہم عملی جامہ پہناتے ہیں یا ان کی باتوں سے دور بھاگتے ہیں. حرام مطلب یہ کہ مروت کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اتنا مہربان شخص ہے یہ. تو اللہ پاک اتنا مہربان ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمارا رزق روکتا نہیں ہے اور کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو اس کو تو اس کی عبادت تو زیادہ ہونی چاہیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کو کتنے مرتبہ رمضان مدینہ نصیب ہوا؟ اللہ اکبر. Okay, just for our English use, that the question is that to Amir Sunnat is how many times has Amir Sunnat been blessed with spending time in the beautiful city of Medina during the blessed month of Ramadan?
چند بار حاضری کا شرف پایا ہے میں نے وزیر پاک کے، بھول گیا مجھے یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سندھ کشمور سے آئے ہوئے اسلام بھائی ماشاءاللہ یہاں پر پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں ہیں، سندھی زبان میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ماں جو نالو ریاض احمد تاری ہے. ماں جو سوال عرض ہے، نماز کے دوران اگر ٹوپی یا امام شریف کری پئے تو ان جو چھا حکم ہے؟ کھرل رہن دے، پہرنو ضروری کان ہے. اکڑے ہاتھ سے اگر اشارے سے رکھی سکے تو سر تے تو ٹھیک ہے، ورنہ بنی ہتھن سے پہرن سے یہ امکان ہے کہ جکو مانو ڈس دو تو وہ سمجھ دو کہ نماز میں کان ہے، کہ نماز میں کان ہے. تو سجدے میں اگر تھوڑا جھٹکو ماری نہیں سر تے رکھی نہیں، لیکن پوئے واپس کھری پونو ٹوپی کھری پونی امام ہو تو بہت مشکل ہے کہ وہ سر تے رہی ہے. تو یہ ننگے سر پڑھ نماز تو تھی ویندی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سائیں جی مدنی فیس چھا ہے؟ انشاءاللہ تو جل عید کا بے جمعے کے بعد 3 مدنی قافلو انشاءاللہ الکریم. بلوچستان کلات سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بروہی زبان میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ای سراج احمد قادری اتاری رضوی کلات بلوچستانان حاضر مسنٹ بروہی زبان اٹی عرض گزارڈ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیانہ بارگاٹی نعلین مصطفیٰ نعلین آمنہ پنتخنگ جائزے یا ناجائزے رہنمائی فرمائے فرے. نالین فاطمہ اور نالین آمنہ نالین مصطفیٰ نام رکھنا درست ہے؟ ہاں صحیح درست. مدنی فیس عیدنا ارٹمی کو جمعہ انشاءاللہ تعالی مسدینہ مدنی قافلہ ٹی. عید کے بعد دوسرا جمعہ انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. چاند رات والے نہیں ہیں، شاید یہ معتکف نہ ہو، یہ دونوں جو سائیں اور واجہ. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے چاند رات میں سفر میں چلے جائیں انشاءاللہ. دیکھو بغیر بولے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم چاند رات کو سفر کریں گے. اللہ اکبر. سائیں اور واجہ کو تو اس میں دیکھنا چاہیے، ہمت کریں. الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرشد تواڈے کول ایک سوال ہے، دل سخت کیڑی گل تو ہوندا ہے، اندیاں کی علامتاں نے؟ دل سخت ہون دی کئی وجوہات ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ جو فضول گلاں کرتا ہے ادا دل بھی سخت ہوندا ہے. جے بھوک نہ ہو پھر بھی کھاندا ہے ادا دل بھی سخت ہوتا ہے. جے تعجب نہ ہون دے باوجود ہنستا ہے ادا دل بھی سخت ہوتا ہے. اور زیادہ جڑا ہنستا ہے ادا دل مردہ ہو جاتا ہے، ادا دل مردہ ہو جاندا ہے. میں نے پنجابی تھوڑی تھوڑی آندی ہے. اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل سانو دل دی سختی تو بچاوے.
मुर्शिद आपकी ज़ुबान से पंजाबी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मदनी फीस दे दें फिर आप। चांद रात को 3 दिन इंशाल्लाह मदनी काफिला करूंगा। इंशाअल्लाह खुद करेंगे या पूरे हल्के में जितने इस्लामी हैं उन पर भी इंफादी कोशिश करेंगे? खुद करूंगा इंशाल्लाह। हल्के में भी इस्लामी भाइयों को दावत दूंगा मदनी काफिले में चांद रात को सफ़र करें। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। अमीर अहले सुन्नत दी बारगाह दे विच अर्ज़ है कि अगर एक रोज़ेदार दे सामने या उनके सामने तंबाकू जलाया जाए तो उनका जड़ा है सांस के जरिए अंदर चला जाए, ज़ायका भी महसूस होवे तो फिर रोज़ा टूट जाएगा कि या नहीं टूटेगा? मेरे वास्ते, मेरे वालदैन वास्ते, मेरे तमाम उस्ताद कराम वास्ते मग़फ़िरत दी दुआ फरमाएं। आमीन। सिगरेट विच तंबाकू ही हुंदा है, सिगरेट दा धुआं है, बीड़ी दा धुआं है, तो हुक्के दा धुआं है या अगरबत्ती का धुआं है, जड़ा भी धुआं है, इनू करीब हो के इरादतन धुआं खींचे तो रोज़ा भी याद होवे तो रोज़ा टूट जाता है। वैसे फजा में धुआं बिखरा हुआ है और खुद ही सांस नाल जाता है अंदर, तो इना थी रोज़ा नहीं टूटता। खुद ब खुद धुआं जानता है तो रोज़ा नहीं टूटता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत आई फरमायो कि रमजान में वितर पढ़न के बाद लोग सजदे में भी नहीं दुआ कुलाई करन था, इनके अलावा नहीं करना, इनकी कोई खास फजीलत है? रमजान जी वितर के बाद सजदे में हली विनन था, इनकी क्रो फजीलत है? ये आए नारिया होना कोई के इको दो कोई कर रो बदे रहता करन सजदे में भी ने सजदे में सल बंदो अल्लाह पाक जे बहुत करीब हुई तो उनके मतलब तो इस सजदे में दुआ कबूल थी थी तो आने बेसबब जो सजदो करन था ना खाली ही हथ रखी ने ही ना बल्कि अल्लाह पाक मिके दुआ जी तौफीक दिनी। ये नियत जने आखिरी सूरत ही है कि दुआ जी मिके तौफीक अल्लाह पाक बख्शी है। इनके शुक्राने में सजदे में हली ने हाँ ये प्रॉपर सजदो जो पा करूँ था ना ही सजदो करी ने हाँ दुआ मंगे, ये सही तरीको ही है। लोग तो ही कलाइयों विचाए नहीं हथे ली रखे ने ये मतलब सजदो करन था, ये तरीको सजदे जो ना ही मतलब यानी ये फरमा रहे मेमनी में हमारी जुबान में था कि सजदे में ये रमजान में वितर के बाद लोग सजदे में दुआ करते हैं, तो क्या इसकी कोई खास फजीलत है कि रमजान में ही और वो भी वितर के बाद ही करते हैं, सारा साल नहीं करते? तो मैंने ये कहा कि आपने शायद ये देख लिया होगा, वैसे ऐसा है नहीं, हर जगह नहीं, हमने भी कभी नोट नहीं किया। तो ये सजदा जो होता है ये सजदे बेसबब ये नहीं बल्कि सजदे का सही तरीका और मौका महल हो, जैसे कि नीयत हो कि क्यों सजदा कर रहा है। तो एक तरीका ये है कि अल्लाह पाक ने दुआ की तौफीक दी, इसके शुक्राने में सजदा करे और अब अल्लाह पाक से सजदे में दुआ मांगे, तो ये सजदे का तरीका। या किसी भी कोई नेमत हासिल हुई उसके शुक्राने में सजदा किया तब भी सही है, सजदा शुक्र मुस्तहब है। बीमारी दूर हो गई, बच्चा तंदुरुस्त हो गया, या कोई आपका एक अच्छा जायज़ काम था वो पूरा हो गया, कोई रिश्तेदार सफ़र से आप चाहते थे कि वो आए तो वो आ गया, वैसे कोई दोस्त से मिलने की ख्वाहिश थी आपकी, वो आपसे आपकी मुलाकात हो गई उससे, तो ये तो इस तरह की नेमतें मिलने पर सजदे शुक्र ये मुस्तहब है। और दुश्मन की हलाकत पर भी मतलब मुस्तहब है, दुश्मन हो जो दुश्मन इस्लाम हो, जैसे कि अबू जहल जब मारा गया मैदान बद्र में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सजदे शुक्र अदा किया था कि इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम जिसने मुसलमानों को बहुत सता रखा था, तो वो दफा हुआ।
ہلاک ہو گیا، اس پر سجدہ شکر ادا فرمایا. تو کوئی مطلب نعمت ملی تب بھی اور کوئی مصیبت ٹلی تب بھی سجدہ شکر کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہماری اس میں توجہ ہوتی نہیں ہے اور ہمارے یہاں سجدے کا رجحان نہیں ہے. سجدہ کرنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں. میری تو الحمدللہ اس میں عادت ہے، پتہ نہیں چلتا. جیسے میرے دوست ہیں ابھی سفر پر چلے گئے تو ہوتا نا اللہ کرے کچھ نہ ہو جائے، خیریت پتہ چلتا ہے اچھا یہ خیریت سے آ گئے تو سجدہ شکر. میں یہ اعلان نہیں کرتا، ڈنکا نہیں بجاتا نہ، اس کو بھی بولتا ہوں. میں میری اپنی عادت بتا رہا ہوں. ابھی جیسے مجھے کچھ مرض لگا تو اب میں نے اس میں کمی محسوس کی ہے. آپ نے بھی کمی محسوس کی ہوگی. ہاں الحمدللہ. تو میں نے اس پر بھی سجدہ شکر ادا کیا. کمی ہوئی ہے، بہتری آئی نا. تو سجدہ شکر اتنا ہے تو نہیں مشکل. اب بیٹھے بیٹھے میں نماز کے ٹائم پر پتہ ہے کہ بھئی کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر. یہ ہو گیا سجدہ شکر. ابھی سجدے کی نیت نہیں تھی، میں نے آپ کو ویسے دکھایا پریکٹیکل کر کے. یہ میرے لیے معذوروں کے لیے کہ بیٹھ کر بگے آپ پروپر جو سجدہ کرتے ہیں آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا یار. آپ کو اعتکاف کی سعادت مل گئی، اللہ نے عطا کر دی، تو یہ بھی نعمت ہے نا. اس پر بھی سجدہ شکر کرتے ہیں. تو جو جنہوں نے کیا بھی ہوگا بعضوں نے تو اچھا تھا کہ یا آپ بھی کر سکتے ہیں. کوئی گفٹ مل گئی آپ کی پسند کی، کسی نے دیا، اس پہ بھی سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے. تنخواہ بڑھ گئی نوکری میں، اس پہ بھی سجدہ شکر کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغاہ کے مناظر دیکھتے ہیں. مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منور ہے: روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے. فیضان سے فیضان ہے رمضان المبارک کا، یہ سب فیضان سے فیضان سبحان اللہ. اللہ پاک جنہوں نے رمضان المبارک کی خوشی میں روشنیاں کی، اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن کرے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ نے بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر پہ چراغاہ کا اہتمام کیا ہے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ نمبر دکھایا جا رہا ہے آپ کو، آپ بھی اپنے گھر کی ویڈیو بھیج دیں. انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں آپ کے گھر کی ویڈیو شامل کی جائے گی انشاءاللہ. اگر شامل کرنے ایسی ہوئی تو لبیک انشاءاللہ. بعض اوقات وہ صاف آتی نہیں ہے، جی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بعض اوقات پڑ جاتی ہے. اسی طرح سوالات بھی جو لوگ بھیجتے ہیں ان سب کے سوالات چلا نہیں سکتے. کبھی ٹائم کا فقدان ہوتا ہے، کبھی ریکارڈنگ درست نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس میں کمزوری بعض اوقات ہوتی ہے. تو اس لیے بھی سوال شامل مدنی مذاکرات نہیں کیا جاتا، تو اس لیے دل بڑا رکھا کریں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں: لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جاتی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 24 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. سوال: عبد القدیر کے ساتھ محمد لگا سکتے ہیں؟ جواب: جی. سوال: کیا نعت شریف کی اجرت لینا یا دینا جائز ہے؟ جواب: نہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے. سوال: رمضان کے روزے کی نیت کا وقت کب تک ہے؟ جواب: دعوی کبریٰ سے پہلے تک. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: حسن رحیم یار خان، اسید رضا اتاری اسلام آباد، بنت مختار جمال پور، بنت غلام محمد لیاری کراچی، اقبال گجرات، بنت نعمان اتاریہ جزیرہ بھٹ شاہ کیماڑی کراچی، بنت محمد رمضان اتاری سرگودا، احمد رضا اتاری لیا، محمد مبین حسین جڑاں محمد نواز اتاری ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، محمد یونس اتاری جوہر آباد، مزمل بن عبد اللطیف پنیالہ شریف. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: مزمل بن عبد اللطیف پنیالہ شریف. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا اس میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ سوال نمبر 2: سالگرہ اسلامی سن کے حساب سے منائی جائے یا عیسوی سن کے حساب سے؟
سوال نمبر 3، جنازے میں زیادہ ثواب کس صف میں ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ دعوت اسلامی کے شعبے IT کی جانب سے پریئر ٹائم ایک اپلیکیشن بنائی گئی ہے، الحمدللہ اس میں کافی فیچرز ہیں جس میں آپ نماز کے اوقات بھی جان سکتے ہیں، سحر و افطار کے اوقات بھی جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فیچرز ہیں۔ اس میں ایک فیچر ایڈ کیا گیا ہے کہ قضا نمازیں اگر آپ کی باقی ہیں تو اس کا کس طرح سے آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس کا ایک پرومو دکھاتے ہیں۔ پریئر ٹائم موبائل اپلیکیشن میں مزید فیچرز کا اضافہ، جس میں اب آپ اپنی قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کی کارکردگی پلس مائنس کر کے دیکھ سکتے ہیں اور دیے گئے سیو آپشن کے ذریعے گوگل ڈرائیو میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ تسبیح کاؤنٹر کے ذریعے آپ کے لیے اوراد و وظائف پڑھنے کی سہولت۔ کانٹیکٹ اس کے ذریعے اپلیکیشن یا نماز ٹائم کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجلس توقیت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جلدی کیجیے اور آج ہی ان منفرد فیچر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے اپڈیٹ کیجیے۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل کا پرومو دیکھتے ہیں۔ اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں اپنے اصلاحی بیانات اور مدنی مذاکروں کے ذریعے عاشقان رسول کے اندر عقائد و اعمال کی اصلاح کا ایک سلسلہ بنایا ہے، وہیں اپنی تحریرات اور کتابوں کے ذریعے بھی امت میں عشق رسول پھیلانے، عقائد و اعمال کی اصلاح اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ انہی کتب و رسائل میں امیر اہل سنت کی مایا ناز تصانیف، فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، پردے کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، نماز کے احکام، فیضان نماز، وسائل بخشش، فیضان رمضان اور سینکڑوں موضوعات پر مختلف رسائل امیر اہل سنت نے تحریر کیے ہیں۔ یہ کتب و رسائل آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے اگر منگوانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ آرڈر دیجئے اور امیر اہل سنت کے قلم سے لکھے ہوئے علم کے موتی حاصل کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ ہی ہم آپ کو مختلف کارکردگی دکھاتے ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی کارکردگی، درود پاک پڑھنے والوں کی کارکردگی ہوتی ہے، اور ماہ نیک اعمال، ماہ رمضان المبارک ماہ نیک اعمال کے طور پر منایا جا رہا ہے، اس کی بھی کارکردگی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی ان پر کسی پر عمل ہے تو یہ نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ ہمیں اپنی نیتیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نیتوں کو بھی مدنی مذاکرے میں شامل کیا جائے گا۔ آئیے آپ کو کارکردگی دکھاتے ہیں۔ رمضان المبارک 1445 ہجری 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 10,61,718 10,61,718۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 1,03,392 1,03,392۔ ٹوٹل تعداد 11,65,110 11,65,110۔ رمضان المبارک 1445 ہجری ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,43,714 1,43,714۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 84,917 84,917۔ ٹوٹل تعداد 2,28,631 2,28,631۔ رمضان المبارک 1445 ہجری قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,10,899 2,10,899۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 1,92,523 1,92,523۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 4,03,422 4,03,422۔ الحمدللہ عز و جل کراچی میں بھی 1 ماہ کا اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی، بیرون ملک میں بھی یہ اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں مختلف سیکھنے سکھانے کا حلقہ رہتا ہے۔ آئیے آپ کو کراچی میں جو ماہ رمضان المبارک کا 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پورا ماہ رمضان اعتکاف جاری ہے، اور آج ہم آپ کو معتکف عاشقان رسول کے نماز کے احکام کے مسائل سیکھنے سکھانے کے مناظر دکھائیں گے۔ اے مومنو رب کا تمہیں مہمان مبارک،
سب ماہ غفران مبارک. ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک. ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.